السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا دن تھوڑا سا جائزہ لینے کا دن ہے. قرآن مجید بھی مکمل ہو رہا ہے، رمضان بھی اپنے آخری عشرے میں ہے اور اختتام کی طرف ہم سب جا رہے ہیں. تو ایسے میں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی انسان کو نہیں دینا، یعنی آپ نے مجھے نہیں دینا کہ ہاں میرے اندر کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا، کیونکہ آئی ایم نتھنگ. میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں سوائے ایک شاباش کے، اور اس کی بھی کیا ویلیو ہے. تو آپ اپنے آپ کا محاسبہ خود کریں اور خود کو خود نمبر دیں کہ آپ میں کون سی اچھی عادات اس رمضان میں پیدا ہوئی ہیں اور کن چیزوں کو چھوڑنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ ابھی تک بھی نہیں چھوڑ سکے اور ان کے لیے آپ کیا اسٹرگل کر رہے ہیں. کیونکہ کسی بھی کام کے کرنے کے بعد خود کو ایویلیویٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے جو محنت کی، جو کوشش کی، وہ کس حد تک کامیاب رہی، اس کا کتنا فائدہ ہوا. تو دو طرح سے یہ ایویلیویشن کریں گے. ایک آپ یہ دیکھیں گے کہ حقوق اللہ میں کیا بہتری آئی ہے، دوسرے حقوق العباد آپ کے کتنے اچھے ہوئے ہیں. نمبر 1، کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا. فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا. یہ چند ایک کوسچنز ہیں، مزید آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کیا. تلاوت قرآن پاک اور اس کے معنی میں غور و فکر کیا. کیا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یعنی کیا آپ کا ذکر رمضان سے پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہوا ہے، یا کم از کم اس کی ضرورت اور اہمیت کا احساس آپ کے دل میں اجاگر ہوا ہے. اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں آپ انشاءاللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شمار ہوں گے. عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں کیا دعائیں مانگی گئیں، یعنی کیا عام دنوں کی نسبت رمضان میں آپ نے دعائیں زیادہ مانگی یا نہیں. آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا. اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا. زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرا. یہ ہیں چند سوال حقوق اللہ سے متعلق اور حقوق العباد سے متعلق. کیا میں نے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی؟ اور صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے ان پر مال خرچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا. اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا. دکھی انسانوں کی غمخواری اور ہمدردی کی، یعنی جو بھوکے، مساکین اور مشکل میں لوگ ہیں ان کے لیے کچھ فکر کی، ان کے لیے کچھ دعائیں کی، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا. بیماروں کی تیمارداری کی. گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی کی یا کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا. جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی. کسی کا دل تو نہیں دکھایا، حق تلفی تو نہیں کی، کیونکہ کسی کو اذیت دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو دکھ دینا، یہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے جن کی سزا ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن کس طرح بڑے بڑے بچھو اور سانپ ایسے لوگوں کو کاٹیں گے جو دنیا میں دوسروں کو کاٹتے رہتے ہیں. مشکلات اور مصائب پر صبر و تحمل سے کام لیا، یعنی اگر کسی نے آپ کو تنگ کیا تو آپ نے اس پر جوابی ری ایکشن ویسا نہیں کیا جیسے اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یا بد اخلاقی برتی. اور آپ نے یہ پڑھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. سلام میں پہل کرنا شروع کیا، کیا ہر ایک کو مسکرا کر ملتی ہوں. اور سب سے آخر میں یہ کہ رمضان کا مقصد تقوی کا حصول، کیا اس میں کامیابی ہوئی، یعنی میرے اندر اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوا. اگر تقوی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ تقوی ہوگا تو ہی گناہوں سے بچنے کی قدرت ہوگی انشاءاللہ.
السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سننے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی تو آتی ہے، ہم اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یا ایک دن کا بھی وقفہ آ جاتا ہے تو ہمارے اعمال، ہماری وہ عادات جو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں وہ واپس اسی طرح سے آ جاتی ہیں اور اس میں مستقل مزاجی اور استقامت نہیں رہتی ہے. جی، اس کے لیے 3-4 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو مستقل مزاجی کے لیے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جما کے رکھے ہدایت کے راستے پر، دین میں ترقی کے راستے پر. دوسری بات یہ ہے کہ میک اے چیک لسٹ کہ آپ اپنے اندر کیا کیا لانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ چیک لسٹ بنی ہوئی ہے شہر رمضان میں، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں جو آپ کی پرسنل ہو وہ آپ چیک لسٹ بنائیں اور ہر ہفتے ایک دن کم از کم رکھیں اسی طرح اپنا محاسبہ کرنے کا. تیسری چیز یہ ہے کہ علم کی مجلسوں سے جڑے رہیں. قرآن پاک رمضان میں نازل تو ہوا ہے لیکن صرف رمضان کے لیے نہیں نازل ہوا، سارے سال کے لیے ہے. تو اگر آپ اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ مسلسل سیراب کرتا رہے گا اور صفائی کرتا رہے گا. یہ آپ کے اندر جاتا رہے گا تو اندر کی امپیورٹیز جو ہیں وہ باہر نکلتی رہیں گی. اگر قرآن سے تعلق نہیں رہا تو واقعی پھر واپس پلٹنے کا بہت ڈر ہے. چوتھی چیز اچھی صحبت، اچھے دوست، اچھی کمپنی، کیونکہ ان سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، انسان کو انسپریشن ملتی ہے، انسان کو تقویت ملتی ہے. تو اس کا بہت اہتمام کرنا ہے. استقامت جو ہے یہ واقعی بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں، ورنہ یہ کہ انسان پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے جب ایک چیز جاننے کے بعد پھر انجان بنتا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے آپ نے؟ نمبر 1 دعا، اور نمبر 2 محاسبہ چیک لسٹ، نمبر 3 علم کی مجلسوں سے کنیکشن، رابطہ برقرار رکھنا ہر قیمت پر. ہر قیمت پر کچھ بھی اس کو اپنی زندگی میں ایسے ہی شامل کر لیں جیسے کھانا پینا شامل کیا ہوا آپ نے، یا کوئی اور آپ کی زندگی میں اہم ترین چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہماری آخرت سنورے. چوتھی چیز اچھی صحبت، اچھے دوست. آپ بھول جائیں تو وہ آپ کو یاد دہانی کرائیں، اور جب آپ غلط کرنے لگے تو آپ کو روک بھی سکیں، آپ کے ساتھ اتنی فرینکنیس ہو کہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ نہیں، اور آپ ان کی بات سن کے مائنڈ بھی نہ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے استقامت کا ذریعہ بنے گی. جی استاد، جو ہم نے پڑھا تھا چند دن پہلے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا ڈبل اجر دیتے ہیں، بڑھا کر دیتے ہیں، دگنا دیتے ہیں، اور دوسرا چیز ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ احسان کے بدلے احسان اس دنیا میں بھی ہمیں دیتے ہیں. تو اس سے متعلق میں اپنا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یکم رمضان سے میں نے ایک عادت اپنے لیے سیٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو رات کے کسی ایک مخصوص حصے میں قرض حسنہ دینا ہے، اور چاہے تھوڑا ہی سی لیکن روز دینا ہے اور خفیہ دینا ہے. تو اس پہ الحمدللہ عمل ہوتا رہا. تو اس طرح ہوا کہ چند دن پہلے قرآن کی ایک آیت تھی کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے، تو اس پہ عمل کرنے کے لیے میں نے کچھ گفٹس لیے تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے. اور پھر میں نے عصر کی نماز میں اسی دن دعا کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے پکارتی ہوں اور آپ ہی سے مانگ رہی ہوں، کسی اور سے نہیں مانگ رہی. اور پھر رات کو تہجد میں تھوڑی سی دعا مانگی، اتنی زیادہ نہیں مانگی لیکن تھوڑی سی مانگی. اور پھر میرے ذہن میں ایسے ہی خیال آیا کہ میری الماری میں ایک پاؤچ پڑا ہوا ہے، ایسے ہی چیک کر لوں شاید کہیں اس میں کچھ پیسے ہوں. اور جب اصل میں نے دعا مانگی تھی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ 300 روپے کی ضرورت ہے، لیکن اگر 500 کا نوٹ ہو گیا تو زیادہ اچھی بات ہوگی، اور اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ دے سکتے ہیں. لیکن اتنا زور نہیں دیا، لیکن ایسے ہی خیال آیا. اور پھر رات کو مجھے پاؤچ چیک کرنا یاد نہیں رہا، اور صبح پھر سحری کے بعد جب میں نے کھولا تو یقین جا رہا ہے کہ 1500 روپیہ پڑا ہوا تھا. اور میں نے سوچا کہ 500 کا خیال گزرا تھا اور اللہ نے ڈبل ٹرپل دے دیا. اور جب پھر وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ احسان کے بدلے احسان اس دنیا میں بھی دیتے ہیں، تو مجھے فوراً سے وہ یاد ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بہت پیار آ رہا تھا. تو اس لیے ہمیں قرض حسنہ کی عادت اپنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اسپیسیفک فگرز میں بھی مانگنا چاہیے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ جتنا ہم اس سے مانگیں گے اتنا خوش ہوگا، اور جتنا ہم بندوں سے مانگیں گے اتنا بندے ناراض ہوں گے. چلیے آگے چلیں. 29واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ سورۃ الملک مکی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی تھی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صورت تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا، بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور پھر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، کیا اللہ کے فرما بردار بندے بن کر زندہ رہتے ہیں یا نافرمان بندے بن کر۔ اور یہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہو رہا ہے، اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں واضح ہدایات، گائیڈ لائنز دی ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ خوش قسمت وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور امتحان ہے کس چیز کا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن عمل کس کا ہے، سب سے بہترین کام کس کا ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے، اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ کرے اس کو نہایت عمدہ طریقے سے کرے۔ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو کام ہیں کیا واقعی وہ احسن ہے، کیا ہماری نمازیں احسن ہیں، کیا ہمارا صدقہ خیرات دینے کا طریقہ احسن ہے، کیا ہمارا صبر و تحمل احسن ہے، کیا ہم لوگوں کے ساتھ جب میل ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح، کیا وہ احسن ہے، کسی بھی رشتے کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، والدین کے ساتھ کیا ہم احسان کا معاملہ کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ سارے ہمارے ٹیسٹ ہیں، ان سب کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ کہاں اچھا ہے کہاں نہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ نماز روزہ کا تو ایک محدود اور مخصوص حصہ ہے نا، باقی زندگی تو ہماری لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے، اور اس میں ہم بار بار فیل ہوتے چلے جاتے ہیں، بار بار اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم بعض اوقات جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم دوسروں کے بارے میں فوراً بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس بدگمانی میں اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے اس شخص کے خلاف باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم سے دیکھی جا رہی ہیں، چیک ہو رہی ہیں کہ ایکم احسن عملا، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عمل کس خانے میں پڑتا ہے، انسان کی خیر کے یا شر کے، وہ کہاں کاؤنٹ ہوگا۔ اور پھر احسن عمل کے لیے ضروری ہے کہ سنت کے مطابق بھی ہو اور نیت بھی درست ہو، کیونکہ اگر نیت درست نہیں تو وہ عمل درست ہو نہیں سکتا، چاہے بظاہر دیکھنے میں کتنا بڑا کوئی چیریٹی کا کام ہو یا خدمت خلق کا کوئی حسین نعرہ ہو، اس کا کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود نہ ہو۔ اور وہ زبردست بھی ہے اور بہت بخشش فرمانے والا بھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اگر وہ احسن نہ کرے تو انہیں دنیا میں ہی پکڑ لے، لیکن پھر وہ انہیں مہلت دیتا چلا جا رہا ہے۔ اور بخشش فرمانے والا یعنی بندوں کی کوتاہیوں کے باوجود ان کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔
الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، جس نے تہ برتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر کام احسن ہے، خوبصورت ہے، وہ بندوں سے بھی خوبصورتی کا تقاضا کرتا ہے. پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں دیکھو گے کہ جو احسن سے کم ہو. ہر چیز کے اندر حسن پایا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز میں لکھ دیا ہے. اور پھر اس خوبصورت کارخانہ قدرت میں خصوصی طور پر جس چیز کو حسن بخشا گیا ہے وہ آسمان ہے اور آسمان کے ستارے. کہ اگر دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حسن پیدا کیا ہے اور اس کے کام کتنے خوبصورت ہیں تو آسمان کو دیکھو. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی شہاب ثاقب کے ذریعے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے، یعنی جو سرکش ہیں. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے. سمعوا لها شہیقا، شہیق کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جہنم میں چنگھاڑنے کی آوازیں اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی اور ان کی آوازیں گدھے کی آوازوں سے مشابہ ہوں گی. یعنی جہنم والے جب چیخ رہے ہوں گے تو اس طرح جیسے گدھے بولتے ہیں، اور شروع کی آواز شہیق ہوتی ہے اور آخر کی آواز زفیر ہوتی ہے. سمعوا لها شہیقا وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. یعنی جہنم کو جہنمیوں پر بڑا سخت غصہ ہوگا کہ اس کے اندر ایسے نافرمان لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اب وہ ان کے اوپر ناراض ہو رہی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا تو ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور یہ ایک عام ٹرینڈ ہے کہ جو شخص ہمیں نصیحت کرے اس پر کوئی الزام لگا دیا جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے یا اس کا ہمت حوصلہ ہی توڑ دیا جائے تاکہ وہ ہمیں سمجھانا چھوڑ دے. قیامت کے دن لوگ اسی بات پہ پچھتائیں گے کہ جو ہمارے پاس ہمیں سمجھانے کے لیے آئے ہم نے انہیں کوئی برا بھلا کہا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ تم لوگ خود ہی مولوی حضرات ہم پر امپوز کر رہے ہو، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کدھر جا رہی ہے اور تم پرانی باتیں کرتے ہو 1400 سال پہلے کی. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. کاش سنتے اور سمجھتے تو آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق بات جاننے کے لیے سنتے رہنا چاہیے، یعنی سننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر، یعنی قیامت کے دن وہ خود مان جائیں گے کہ ان کی کیا کیا غلطیاں تھیں، اور ان میں سب سے بڑی غلطی تو خود قرآن کو نہ سننا، نہ سیکھنا، نہ سمجھنا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت پر کان نہ دھرنا. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پہلے سے قرآن مکمل پڑھ رکھا ہے، ترجمے سے، تفسیر سے. کچھ ایسے ہیں جو بالکل اختتام کو پہنچے ہوئے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا لیول مختلف ہے. خود اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مجھے کئی بار پڑھانے تک کا اتفاق ہوا ہے، لیکن اس دفعہ جو پڑھایا ہے یقینی طور پر دل پر اثر پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو کیسے جائزہ لیتی ہوں کہ اگر میں یہ قرآن پڑھاتی اور نہیں پڑھاتی تو کیا میری کیفیت ایک جیسی ہوتی؟ ہرگز ایک جیسی نہیں ہوتی. بہت سے میل اترے ہیں، بہت سی چیزیں جو یاداشت کے پچھلے خانوں میں چلی گئی تھی پھر واپس سامنے آئی ہیں. اور یہی حال ہم میں سے ہر ایک کا ہے کہ انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے مجھے بالکل سمجھ آ گیا، کچھ دن کے بعد وہ پھر بھول چکا ہوتا ہے. تو اس لیے بار بار سنتے رہنا، سمجھتے رہنا، سیکھتے رہنا، دہراتے رہنا یہ بہت ضروری ہے.
ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے. کتنا لگتا ہے کہ واقعی وہ ڈر ہمیں برے کام چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے یا نہیں. تو اللہ کی خشیت جو ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوا تھا، یعنی کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے اندر خالص توحید تھی. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑنا اور مجھے جلا دینا، اور جب جل کے کوئلہ بن جاؤں تو مجھے پیسنا، اور جس دن تیز ہوا چل رہی ہو تو اڑا دینا، سمندر میں بہا دینا. اس کے اہل خانہ نے ایسے ہی کیا، لیکن پھر وہ اللہ کے قبضے میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اس کام پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا، کیوں تم نے ایسی نصیحت کی؟ اس نے عرض کیا یا اللہ آپ کے ڈر سے. اس پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. تو اللہ کا ڈر جو ہے یہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، جیسے یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے لہم مغفرۃ واجر کبیر. نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے بلکہ بہت بڑا اجر ملتا ہے انسان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے خوف سے رونے والا انسان جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ آ جائے. یعنی بکری کا دودھ جیسے نکالتے ہیں تو وہ نکالنے کے بعد واپس بکری کے اندر ڈالنا مشکل ہے، ایسے ہی اس قسم کے شخص کا جہنم میں جانا مشکل. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور لطیف ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے. وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ یعنی تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو ہم میں سے ہر انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اسی لیے صبح شام حفاظت کی، عافیت کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے. مثلا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو ترک نہیں کرتے تھے، اور وہ دعا عافیت کی دعا تھی. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہاں پر زمین کے نیچے دھسنے سے بھی پناہ مانگی گئی اس دعا میں. تو اس دعا کو کبھی بھی پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، یعنی پتھروں کی بارش برسنے لگے؟ تو کیا چیز سلامت بچے؟ کون سی گاڑی پہ بچ جائے اور اس کے شیشے نہ ٹوٹے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. یعنی باتوں سے نہیں مانتے تو پھر شاید پتھروں سے ہی مانو. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں پہ غور و فکر کرو. رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ان کو اڑنا سکھاتا ہے اور اتنی بلندی پر روکے ہوئے ہے. وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ رزق نہ برسائے تو پھر تم کہاں سے رزق لے سکتے ہو؟ ایک تو بارشوں کو روکنے کی صورت میں رزق رکتا ہے، اور بعض اوقات بارشوں کے زیادہ آ جانے کی صورت میں بھی. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط یہ نہیں کہ بارش نہ برسائی جائے،
بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارش برسے، خوب برسے، لیکن کوئی چیز نہ نکلے زمین سے، کیونکہ وہ بارش رزق لے کر نہیں آئی. بارش سے بھی رزق جب آتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. یہ لوگ دراصل سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں، انا کا شکار ہیں، اس لیے مان کے نہیں دیتے. بھلا بتاؤ، سوچو، جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو، یعنی سر کے بل چل رہا ہو، زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار راستے پہ چل رہا ہو؟ کس کو راستہ زیادہ نظر آئے گا اور کون صحیح راستے پر جائے گا؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو. یعنی سوچنے سمجھنے کی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کے برعکس کیا کرتے ہو؟ جانوروں کی طرح سر اٹھائے چلتے چلے جا رہے ہو بغیر سوچے سمجھے. تو انسان کو یہ روش زیبا نہیں دیتی. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، ان سے کہو اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی جس نے پیدا کیا وہ واپس بھی لے جائے گا ایک دن، جو لایا ہے وہ ایک دن واپس لے جائے گا. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کیا کبھی تم نے سوچا اگر تمہارے کنویں کا پانی زمین میں اتر جائے تو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر کون لا دے گا؟ اور ہم ہر سال گرمیوں میں اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب زمین سے پانی کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے تو کس طرح لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، اور ایک ایک گھڑا یا ایک ایک ٹرک جو ہے وہ دگنی. سورۃ القلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورۃ القلم مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. نون حروف مقطعات میں سے ہے. قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق کی. عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم تھی. کس کس کو قلم سے محبت ہے اور کون قلم سے کچھ لکھنا نہیں چاہتا؟ اللہ کیا مصیبت. تو قلم سے محبت کیجیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم تھی. پھر اس سے فرمایا کہ لکھو، یعنی لکھنے والا ابھی کوئی نہیں ہو رہا تھا انسان، قلم کو ہی حکم دیا کہ لکھو. اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی تقدیر لکھو. اے میرے بیٹے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں. یعنی تقدیر پر ایمان لانا
ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے. دراصل تقدیر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا. اور اگر اس کو پتہ ہی نہ اس نے پیدا کیا اور کس شکل اور کس رنگ اور کس ڈیزائن کا پیدا کیا اور کس چیز کو کہاں رکھنا ہے اور پھر کون سی چیز کب کس زمانے میں آئے گی، یہ سارا اس کا علم ہے. تو الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو یہ تو اس کے لیے ایک لازمی چیز ہے کہ جس کو ہم الہ مانتے ہیں اور جس کو ہم خالق اور رب مانتے ہیں اس کو العلیم بھی مانے، الحکیم بھی مانے، القدیر بھی مانے، کیونکہ اسی نے سب کچھ بنایا ہے اور اسی کی طرف سب کچھ لوٹ رہا ہے. اور اس نے جو کچھ بنایا ہے درست اندازے کے ساتھ بنایا ہے، صحیح طور پر بنایا ہے اور کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. یعنی ایک اور چیز آپ جان رکھیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور مدبر ہے وہاں وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو اس لیے کوئی یہ نہیں الزام دے سکتا کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں یا میں کوئی اچھے کام نہ کروں. یہ دراصل ہمارے اپنے بہانے ہیں اور اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کون شخص میرا حکم سنتے ہی کھڑا ہو جائے گا اور کون مانے گا نہیں. جیسے آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات میں جب کہوں گی تو کس کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو ہمارے چھوٹے سے تجربے کی بنا پر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے ری ایکشنز کیا ہونے والے. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے سب کو ہی پیدا کیا اور ان کی سب ضرورت کی چیزیں بھی پیدا کی اس کو نہیں پتا ہوگا؟ اگر اس کو پتا نہ ہو تو پھر یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے. کیا وجہ تھی کہ آپ کے لیے اتنا اجر جو ختم نہ ہو؟ کیونکہ آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے. حقیقت یہ ہے کہ جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جن کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، جن کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لوٹ لے جاتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. اور جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے بڑے بڑے انتقام پر اتر آتے ہیں، وہ دنیا کی خیر سے بھی محروم ہوتے ہیں اور آخرت کی خیر سے بھی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو. اور آپ کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی کان خلقہ القرآن. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا اخلاق بھی قرآن ہے؟ اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق عطا کر دے تاکہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں حرام نہ ہوں. کیونکہ جب کوئی انسان بد اخلاق ہوتا ہے تو صرف وہ خود سفر نہیں کر رہا ہوتا، اس کے متعلقین، اس کے لواحقین، وہ سب بھی سخت متاثر ہوتے ہیں اور ان کے لیے زندگی بہت دوبھر ہو جاتی، کٹھن ہو جاتی، دکھی ہو جاتی ہے، خوشیوں سے خالی ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر انسان ہر وقت اپنے متعلقین کو یا خوش کر رہا ہوتا ہے یا پھر ان کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا امپیکٹ ہمارے آس پاس کے لوگوں پر کیا ہے، ہم کیا آثار چھوڑ رہے ہیں. کیونکہ انسانوں کے مرنے کے بعد صرف ان کی نیکیاں ہی یاد رہ جاتی ہیں یا پھر ان کے دیے ہوئے دکھ یاد رہتے ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بھولتی. انسان بھول جاتے ہیں، نیکیاں اور دکھ نہیں بھولتے. تو اس لیے لوگوں کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کرنے والے بنے اور ان کو دکھ دینے والے نہ ہوں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. ان قریب تم بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے اور ان سب عیوب کے ساتھ ساتھ بد اصل بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. یعنی ایک طرف ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے اور دوسری طرف آپ کے مخالفین کا کردار ہے. ایک مخصوص شخصیت کی نقشہ کشی کی گئی، نام نہیں دیا گیا، لیکن کس لیے
یہ سب کچھ بتا دیا گیا تاکہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ بھی لے لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں پورے آتے ہیں. یعنی کیا واقعی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی کیٹیگری میں ہیں، یا جو دین کے مخالف ہیں اور بد اخلاق اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں ان جیسی عادات ہم نے اپنائی ہیں. کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں. یعنی بد اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ بے ایمان بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس کتاب پر یقین نہیں. ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا. یہاں ایک کہانی بتائی گئی ہے اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، نہیں یقینی بات کر رہے تھے کہ اب تو پھل پک گیا، اب ہم نہیں توڑنا ہے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. آپ یہ آزما کر دیکھ لیجئے کہ جب آپ بخل کرتے ہیں، جب آپ خیر کو لوگوں سے روکتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ خیر آپ سے بھی چھن جاتی ہے. اگر پوری نہیں تو اس کا کچھ حصہ. لکھ لیجئے یہ بات کہ خیر روکنے والے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، خیر سے خالی ہو جاتے ہیں، خواہ کلی طور پر یا جزوی طور پر. اب ہوا کیا، رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکار کر کہا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. یعنی انسان سمجھتا ہے اس کا مال اس کی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، اور یہ نہیں پتا کہ ناشکری کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور خصوصاً بندوں سے خیر روکنے کی وجہ سے اس کا حال کیا ہوگا. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں. نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں، یعنی ہمارا باغ ہی جل گیا ہے. سمجھ آ گئی ان کو. ان میں سے جو سب سے بہتر تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیے تسبیح کی اہمیت کہ اس نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس میں بہت بڑا عبرت کا سامان ہے، بہت بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے. کیا کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں انہیں ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. حضرت اسماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تو کی فیو کا علیہ کی، تم مت روکنا ورنہ تم سے روک لیا جائے گا. یعنی اگر تم خیر کو دوسروں سے روکو گی تو خیر تم سے روک لی جائے گی. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ ضرور تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ، تم فیصلہ کرو؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو. یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ سجدے سے انکار کرتے تھے. جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن بھی
سجدے سے محروم رہیں گے. سجدہ کر سکنا، سجدہ کرنے کے قابل ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اس پر بھی شکر گزار ہوا کریں کہ اللہ تو نے میرے اعضاء کو صحیح سلامت کیا ہے کہ میں نیچے جھک سکتی ہوں، نیچے اتر کے بیٹھ سکتی ہوں، نیچے پیشانی زمین پہ رکھ سکتی ہوں. کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو اس صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، وہ ترستے ہیں لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتے. قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت باقی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی صورت میں ان کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا، تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے جیسے اور لوگ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ کہیں گے ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے، کیونکہ حکم ہوگا کہ ہر کوئی اپنے معبود کے ساتھ چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم لوگ کیوں نہیں جا رہے امت محمد کو؟ کہیں گے ہمارا معبود نظر نہیں آ رہا. بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا جب تم اسے دیکھ لو گے تو پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی ہے، جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو ہم اس کو پہچان لیں گے. بس وہ فرمائے گا وہ علامت کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ اپنی پنڈلی کھولے گا. بس اس وقت وہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر شخص اس حال میں گر جائے گا کہ زمین سے لگ جائے گا پہچانتے ہی. اور وہ قوم باقی رہ جائے گی جس کی پیٹھیں گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی. وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے لیکن سجدہ نہ کر سکیں گے، جبکہ ان کو سجدے کی طرف صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا. یعنی دنیا میں جب صحیح سلامت حالت میں ان کو بلایا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. تو جو شخص بھی نماز نہ پڑھتا ہو اس کو یہ حدیث سنا دینی چاہیے، کیونکہ وہ دن پھر بہت شرمندگی کا دن ہوگا. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر سب لوگ ایک کام کر رہے ہیں اور ایک شخص بیچ میں آڈ سا کوئی کھڑا ہو تو اس کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے. بہت ان کو آڈ فیلنگ بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ جو کمر کی اکڑان ہے وہی ان کو پریشان کر دے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر منافق باقی رہ جائے گا، پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا. اسی طرح جو لوگ دکھاوے کے سجدے کرتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، جب کوئی آ جائے تو زیادہ اچھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی سجدہ نہ کر سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن مرد اور عورت اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کرتے تھے. جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی، اکڑ جائے گی، سجدہ نہ کر پائیں گے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آج تک کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں مانتا رہا تو اسے بھی یونس علیہ السلام کی طرح کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینا چاہیے اور اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ آیت کریمہ کو تسبیح بتایا گیا ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہ ہوتے تو ان کفار کی نظر بد آپ کو نقصان دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے ایک خاص مشن کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کی ہر طرح کے شر سے. سب سے زیادہ دنیا میں آپ کے دشمن پائے گئے، لیکن ان میں سے کچھ تو دوست بن گئے اور کچھ سرنگوں ہو گئے، اور کچھ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس طرح پکڑا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ دی یا دینے کے قابل نہ رہے.
تو اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو تو ہمیں پھر ایسا کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہوگا. سورۃ الحاقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ ما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. سورۃ الحاقہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. حق ہونے والی وہ کیا ہے جو حق ہونے والی ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے جو حق ہونے والی ہے، ثابت ہونے والی ہے، ہو کر رہنے والی ہے. سمود اور عاد نے اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے عذاب کو، آخرت کو، یعنی دنیا میں بھی جو آنے والے عذاب ہیں اور کھڑکا دینے والی آخرت کا جو دن ہے اس کا بھی انہوں نے انکار کیا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو سمود ایک سخت حادثے میں ہلاک کر دیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تیز ہوا اور ایک ویک کے لیے ان پر چلتی ہی رہی. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ ان کی تو نسلیں ہی مٹ گئیں. اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے. 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کے حضور. تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا، کوئی بھی سیکرٹ نہ رہ جائے گا. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. یعنی جو شخص حساب کی فکر کرے گا اسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کرتے رہے ہو. تو پھر وہاں پر فائدہ کیا چیز دے گی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، یعنی مجھے دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا. ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.
آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہاں یہ جو اہل جہنم کا عذاب بتایا گیا نا، بڑا ہی غلیظ قسم کا اور بھیانک قسم کا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہہ رہی ہیں، یعنی جہنم والے جسم جل جل کے موٹے ہو جائیں گے اور ان سے پانی رس رس کے، اور پانی کے ساتھ خون اور پیپ بھی رسے گی اور اس سے ندیاں بہہ پڑیں گی، اور ان وادیوں سے پھر وہ لوگ پانی پیئیں گے، یہ گند پیئیں گے جو جہنم میں جائیں گے. ظاہر ہے کہ جن کے اخلاق دنیا میں گندے ہیں اور جن کے عقیدے میں شرک کی گندگی ہے، ان کا انجام پھر یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں. پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے. پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے، کہ اگر وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تو ان کے ساتھ ہم یہ معاملہ کرتے. تو ہم سب کو اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ کوئی جھوٹی بات اللہ کے ذمے لگائیں. در حقیقت پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. ایسے کافروں کے لیے یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم. سورۃ المعارج مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، کچھ اور مانگتا، خیر مانگتا، لیکن اس نے عذاب مانگا. وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے یا بلندیوں کا مالک ہے، درجات والا ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی انسانوں کی گنتی کے مطابق اتنا فاصلہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کا عرش پانی پر ہے، اور وہاں پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالی سے کسی انسان کا کوئی بھی عمل مخفی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے دشمن آپ کے حق پر ہونے کے باوجود جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس سے یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. آپ فی الحال صبر سے کام لیں. یہ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. انڈر لائن کیجیے اس کو، فاصبر صبرا جمیلا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم ہرٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کی بات دنیا بھر میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. غیبت، چغلی، جو بھی بن پڑے کرتے چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی کردار اختیار کرتے جو ابو جہل کا تھا یا امیہ بن خلف کا تھا، یا جس کا کردار ہمیں سورۃ القلم میں بتایا گیا ہے کہ وہ سب سے بدترین اور شریر انسان تھا اور چغلی کرنے والا اور بدکار، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ہر ایسے موقع پر اپنا جائزہ لیا کریں جب کوئی آپ کو ہرٹ کرے، جب کوئی آپ کو تکلیف دے، کہ آپ نے اب اس تکلیف کا ذکر کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا. کیونکہ ایک بات ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچانا یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اور خصوصاً اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کے لیے، دوستوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ہو، آپس میں لڑانے کے لیے ہو، یہ تو اور بھی زیادہ بری چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو
کہ عزا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانا. کان کھول کے سن لیں سب. ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانا, اس کی بات اس کو, اس کی بات اس کو, تاکہ لوگوں میں فساد برپا ہو جائے, آپس میں وہ لڑ پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, انہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے, نہ کہ ہرٹفل باتیں یاد آئیں. اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں, دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں, باغی, بیزار اور متعنت, سرکش قسم کے لوگ. اور قیامت کے دن بدترین انسان وہ ہوگا جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس سے ملنا پسند نہ کریں کہ اس سے ملو گے تو پھر یہ کوئی ایسی بات مجھے سنائے گا کہ پھر مجھے تکلیف پہنچے گی, تو بہتر ہے اس سے کنارہ کشی کی جائے. تو ہمیں بیسیکلی انسانوں سے محبت کرنا سکھایا گیا ہے, نفرت کرنا نہیں. ہاں, ان سے محبت تو بہت آسان ہوتی ہے جو ہمارے لیے کیئرنگ اور لونگ ہوتے, لیکن ان سے محبت کرنا مشکل ہوتی ہے جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے. تو جو ہمیں کچھ نہ دے سکے اسے بھی کچھ دیں. مثلاً کون نہیں دے سکتا؟ مساکین وغیرہ جو کسی بھی اعتبار سے ضرورت مند ہوں خود, وہ آپ کو کیا دیں گے؟ تو ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے خلیل نے مجھے چند باتوں کی نصیحت کی, اور اس نے مجھے نصیحت کی کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں. تو انسان بعض اوقات ایسے لوگوں کے قریب ہوتا ہے جو اس کو کچھ دیتے ہیں, اور ان کو بھول جاتا ہے جو اسے کچھ نہیں دے سکتے. تو ہمیں ان کو بھی اپنے قریب رکھنا ہے جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے, کیونکہ جب ہم اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی خود ہماری بہت سی ضروریات کا خیال رکھیں گے. اور ایسے موقع پر جب ہم دوسرے کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ فاصبر صبرا جمیلا. اور اس کے لیے کیا کریں؟ نمبر 1, جس نے برا بھلا کہا اس کو تو معاف کر دیں, اگنور کریں اس کی زیادتی کو. اور دوسرے, اللہ کے آگے خوب فریادیں کریں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اور اللہ سے بڑھ کر آپ کے دل کے حال کون جانتا ہے, اور ان کو خوشی میں کون بدل سکتا ہے. اس لیے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع. انہم یرونہ بعیدا, یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں, یعنی قیامت کو. ویسے حقیقت ہے کہ قیامت قریب ہے, اور ہر انسان جب مر جائے تو اس کی قیامت تو آ ہی گئی. وہ عذاب اس روز ہوگا جب آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے, یعنی فاسٹ کلرز ہو جائیں گے. اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. کوئی فرینڈ کسی فرینڈ کو کچھ فائدہ نہ دے سکے گا, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا, اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے, سب کو جہنم میں جھونک دے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے. اتنا خود غرض ہو جائے گا انسان, اور اتنا اس دن ڈرا ہوا ہوگا. اور یہ تدبیر اسے ہرگز نجات نہ دلائے گی, یعنی ایسا کرنے سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سے بہت ہلکی چیزوں کا مطالبہ کیا, ہم تو وہ بھی نہیں دے پاتے, تو ساری دنیا کہاں سے دیں گے؟ ہرگز نہیں. وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی. پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا, پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا. ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, جزع فزع کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب خیر خوشحالی پہنچتی ہے تو روکنے والا بن جاتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, مگر نمازیوں کے, نمازیوں کے سوا سب اس مشکل میں گرفتار ہیں. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, وہ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں, کنسسٹنسی, کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عمل اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا, یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ, تم نہ تھک جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے, خواہ کم ہی کیوں نہ ہو, 2 نفل ہی چاشت کے کیوں نہ ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے, ایسے نہیں کہ کبھی تہجد پڑھ لیا, کبھی چاشت پڑھ لی, کبھی چراغ پڑھ لیا, کبھی کچھ, یعنی وہ اس میں مداومت اختیار کرتے تھے, ان کے اندر استقامت تھی. تو یہ جو استقامت والے لوگ ہیں یہ اس خرابی سے بچے ہوئے ہیں جس کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے.
الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں اور جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے بالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف نہ ہو، ڈرے نہ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے کہ جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا اخلاق جو ہے جس کے اندر ہوگا وہ جنت میں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس کسی کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو بعض اوقات ادھار لے کر دے دیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے مال میں دوسروں کا حق ہے، اس کو حق سمجھ کے دینا چاہیے، نہ کہ احسان جتا کے دینا چاہیے۔ اس پر بھی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر آیا، اسے دائیں بائیں گھمانے لگا، تو آپ نے فرمایا جس کے پاس کوئی زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز زیادہ ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے زائد اموال میں ہمارا اپنا کوئی حق نہیں، وہ سارا دائیں بائیں والوں کے لیے ہے، یعنی سائل اور محروم کے لیے، جو سوالی بھی ہو اور محروم بھی ہو، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راہ راست پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم میں سے کوئی بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ حرکتوں، باتوں اور اپنے فعل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جب اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف جاتے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی اس دن کہا جائے گا کہ وہ دن ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا کہ اچھا کرنے والوں کو ان کو اچھا اجر ملے گا اور برا کرنے والوں کو برا۔ نوح مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، پکارنے والے ایسے پکارتے دن کو بھی اور رات کو بھی، مگر میری پکار نے ان کی فرار میں ہی اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، سن کے نہیں دیا، اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپ کے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے، یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں ایک کے بعد ایک اپنی شکل بدلتا چلا جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں
کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگا دیا. یعنی انسان پیدا ہونے کے بعد رزق کہاں سے لیتا ہے؟ زمین سے. یعنی جس طرح پودے اگتے ہیں، نشو نما ہوتی ہے، ایسے انسانوں کی بھی ہوتی ہے. اور جیسے پودے زمین سے اپنی غذا لیتے ہیں، انسان بھی زمین سے غذا لیتے ہیں پودوں اور جانوروں کی شکل میں. فرق یہ ہے کہ پودے ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں، انسان گھومتے پھرتے رہتے ہیں. پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تمہیں نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو، دور دراز کا سفر کر سکو. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، سارے دلائل کو جھٹلا دیا ہے، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. یعنی ویل کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، برائیوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور جووق اور نصر کو. یہ نام تھے ان کے نیک لوگوں کے جن کو انہوں نے مرنے کے بعد ان کی تصویریں بنا کر رکھ لیا کہ انہیں دیکھ کر ہمیں زندگی میں اللہ یاد آتا تھا، تو اب ان کی تصویر دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. تو ایک جنریشن تو صرف ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرتی رہی، اگلی جنریشن اللہ کو بھول گئی اور ان تصویروں کے پیچھے ہی لگ گئی، اور پھر ان کے مجسمے بنا لیے، اور پھر وہ مجسمے باقاعدہ بتوں کی شکل اختیار کر کے اور معبود بن گئے. تو اسی لیے اسلام میں تصویریں بنا کے رکھنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے، ڈبو دیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پانی میں ڈوب کے مرے تھے لیکن آگ میں ہی ڈال دیے گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی شخص کسی بھی شکل میں مرے، اگر برزخ میں اس کے لیے آگ ہے تو آگ میں چلا جائے گا، اور اگر برزخ میں اس کے لیے باغ ہے تو باغ میں چلا جائے گا. اللہ ہم سب کے نصیب میں باغ لکھتے. اور اس سے بھی عذاب قبر کا پتہ چلتا ہے، برزخ کے عذاب کے بارے میں پتہ چلتا ہے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. یعنی جب اللہ نے ان کو سزا دینا چاہی تو کوئی انہیں چھڑانے والا نہ تھا. اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے میری طرف وحی بھیجی گئی کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے قرآن کو سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کتنے سمجھدار تھے یہ جن. ایک دفعہ کی سٹنگ اور ایک دفعہ کی لسننگ نے ان کی زندگی بدل دی، اور اگر پورے مہینے کی لسننگ ہماری زندگی نہ بدلے تو پھر کیسی خسارے کی بات ہے. اور صرف یہ نہیں کہ خود ایمان لے آئے بلکہ جا کر ایمان کی تبلیغ بھی شروع کر دی اور شرک کی نفی. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے مسروق سے پوچھا جس رات میں جنہوں نے قرآن مجید سنا تھا اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی تھی؟ مسروق کہتے ہیں مجھ سے تمہارے والد یعنی عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ آپ کو جنوں کی خبر ایک درخت نے دی تھی کہ اس وقت جن سن رہے ہیں اور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جن و انس کے سوا جو دوسری مخلوق ہے وہ جنوں کی باتیں بھی سنتی ہے اور ہماری بھی سنتی ہے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن
کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ ان کا گمان تھا. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان جن سے ڈرتا ہے تو وہ سر چڑھتا ہے، لیکن اگر انسان اس سے ڈرتا نہیں اور اس کے اوپر روب رکھتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے. اور یہ بھی جنہوں نے خود ہی راز فاش کر دیا کہ انسانوں کے ڈرنے نے ہماری سرکشی بڑھا دی تھی. اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا، ہر طرف سیکیورٹی ہے، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، ایسی پٹائی ہو رہی ہے کہ کوئی اوپر جا نہیں پا رہا. اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، یہی جنات پھر آ کے کاہنوں کو غیب کی خبریں دیتے. مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے کمتر. ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف راہوں پہ چلنے والے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں. اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. پیچھے آپ نے سورۃ نوح پڑھی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ نوح علیہ السلام 950 سال ایک قوم کو سمجھا رہے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی اور چپ کے بھی اور بلند آواز سے بھی، لیکن لوگ ہیں کہ مان کر دینے کو تیار نہیں. اور دوسری طرف جنات صرف ایک دفعہ سن لینا کافی تھا ان کے لیے. تو جو حق کو قبول کرنا چاہتا ہے حق اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کو پھر بہت زیادہ حجت اور بحثوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جس نے نہ ماننا ہو اس کے سامنے جتنی مرضی دلیلیں رکھ دیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اب سوچئے کہ ہم کس کیٹیگری میں، ہم بات کو کس طرح کے سننے والے ہیں، کیسے قبول کرنے والے اور کس طرح اس کو عمل میں لانے والے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف. تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، آگ میں جانے والے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے، انڈر لائن کیجیے صبح کے سوال کا جواب بھی، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، کہ اگر لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے. یعنی جب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو ثابت قدمی آتی ہے اور مزید ہدایت ملتی چلی جاتی ہے، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اسے اس کا رب سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اب ذکر سے منہ نہیں موڑنا، اب ذکر سے جڑے رہنا ہے، قرآن سے تعلق قائم رکھنا ہے. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی اور جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں، یہ ہے میری ذمہ داری. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے جب تک کہ اس چیز کو دیکھ نہ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، یعنی کافی عرصے کے بعد آتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کیا ہو.
تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے، یعنی وحی الہی اس تک پہنچا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے کہ کس کو کون سی نعمت دی گئی ہے اور اس کا اس سے کیسے حساب لینا ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے جو آپ کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ مزمل مکی صورت ہے، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انداز سے مخاطب کیا جا رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے آپ آرام کر رہے تھے، چادر لپیٹے ہوئے تھے، یا سو رہے تھے، یا سونے کے لیے لیٹے ہی تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، اب لیٹنا کم کر دیجئے، اب سونا کم ہو جائے گا۔ اور ایک حقیقت ہے کہ دین کی طرف آنے کے بعد سب سے بڑی قربانی اور پہلی قربانی جو دینی پڑتی ہے وہ نیند ہی کی دینی پڑتی ہے، کیونکہ جب تک اس چیز کی قربانی انسان نہ دے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قم اللیل، اور پھر یہاں تو رات کی نیند کی قربانی ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم۔ اگر آپ آدھی رات ایک دن بھی جاگے تو اگلے دن حال کیا ہوتا ہے؟ سارے کام کاج معطل۔ یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی فل سپیڈ پہ نہیں کہ صرف ختم کرنا مقصود ہو، آرام سے پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی قرآن مجید، اور ویسے بھی وحی کی جو کیفیت ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت آپ کے اوپر بہت سخت بوجھ پڑ جاتا تھا۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المائدہ مکمل نازل ہوئی تو ان کی اونٹنی اصبع کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی، اور وحی کے بوجھ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا، اتنا بوجھ آپ پر پڑا کرتا تھا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو سخت کپ کپی اور موتیوں کی طرح کا پسینہ لاحق ہو جاتا، پھر جب آپ کی یہ حالت ہو جاتی تو میں کھجور کی بغیر پتوں کی چوڑی شاخ لے کر داخل ہوتا، آپ مجھے لکھواتے اور میں لکھتا، میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ ثقل قرآنی سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی، یہاں تک کہ مجھے لگتا کہ میں اپنی ٹانگ پہ کبھی چل نہ سکوں گا۔ جب میں فارغ ہو جاتا آپ فرماتے پڑھو تو میں پڑھتا، اگر اس میں سے کوئی لفظ رہ گیا ہوتا تو آپ اس کو درست کروا دیتے، پھر آپ اس قرآن کو لے کر لوگوں کی طرف نکلتے اور جا کے دوسروں کو سناتے تھے۔ یوں وحی نازل ہوئی ہے، اور یہ تھا وہ کلام ثقیل۔ ہم اس وحی کی کیا قدر کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا، جبریل کتنے حفاظت کے ساتھ لے کر آئے، آسمانوں پر کیسی سیکیورٹی قائم کر دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور اس کیفیت کو جھیلنے کے لیے، اسٹیمنا بلڈ کرنے کے لیے رات کی نماز آپ پر فرض کر دی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے، اور پھر صحابہ نے کیسی تکلیف برداشت کی کہ وہ آگے اس کو لکھتے اور پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچا دیا جاتا۔ آج ہمارے پاس خوبصورت سے خوبصورت جلدوں میں قرآن پاک محفوظ شکل میں موجود ہے، ہم اس کی کتنی قدر کریں اور اس کی کتنی حفاظت کریں اور اس کی کیسی خدمت کریں اور اس کے ساتھ ہماری محبت کیسی ہے۔ یقین مانیے اگر کسی شخص کو واقعی قرآن سے محبت ہو جائے اور سچے معنوں میں وہ قرآن سے محبت کرنے والا، تو اس کو زندگی میں دوسرے غموں، دکھوں، پریشانیوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس کو بس ہم ایکسپٹ کر لیں تو ہر چیز باقی خود بخود مدھم ہونے لگتی۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ مسائل ختم ہو جاتے، مسائل کبھی زندگی سے ختم ہو ہی نہیں سکتے، ہاں ان کے اندر ہوتے ہوئے آپ کی جو کیفیت ہے وہ بدل چکی ہوتی، اور وہی اصل مقصود ہے، کیونکہ دل ہی محسوس کرتا ہے نا ہر چیز کو، وہی فکر مند ہوتا ہے۔ تو جب دل بدل جاتا ہے قرآن کے ذریعے، اگر قرآن کی محبت آ جائے، اس کی عظمت اور بڑائی دل میں بیٹھ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر باقی چیزیں بہت پیچھے اور نیچے چلی جائیں گی، اور جب تک دنیا سے محبت ہو تو دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے بہت بڑا پہاڑ بن کر، مسئلہ بن کر کھڑی رہیں گی، اور ہمیں اتنا وقت بھی نہیں دے گی کہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ ایک اور چیز یہاں پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا،
اور یہی حکم ہم سب کے لیے ہے، یعنی جس میں الفاظ کو کھینچ کر پڑھنا اور اس کے ساتھ الگ الگ رکھ کے پڑھنا، اور ہر حرف اور ہر لفظ کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، یعنی نفس کنٹرول کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو جس کو بھی اپنے نفس سے کوئی مسئلہ ہے، تو بہکا ہوا یا بھٹکا ہوا، اس کو تہجد شروع کر دینی چاہیے، اور اس میں پھر دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا کرے گا. اور رات کی نماز جو ہے یہ پچھلے صالحین کا طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا پابند کر دے. پھر وہی بات ہے، کچھ عرصے کے لیے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور انسان آگے پیچھے ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. ایک اور جگہ پر ہے کہ رات کا قیام لازم پکڑو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے اور برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ. تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو اس کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت ہو کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھوں گا، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو اس کو جس عمل کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب ملے گا، اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوگی، ایک انعام ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو مسکرا کے دیکھتا ہے کہ جو دنیا کی راحتوں میں ہوتا ہے اور پھر بھی تہجد پڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل 3 قسم کے آدمیوں سے محبت رکھتا ہے، ان پر ہنستا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے. ایک وہ آدمی کہ جس کی بیوی خوبصورت ہے اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے، لیکن وہ قیام کرنے کے لیے رات کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی بستر اور بیوی کو چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے اپنی شہوت ترک کر دی اور میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، یعنی اپنے دنیا کے محبوب کو چھوڑ کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. اور یہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو رات کا وقت نفس پہ قابو پانے کے لیے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، تو اس طرح بیٹھ کے آرام سے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، وذکر اسم ربک، پھر ذکر کی تلقین ہے، وتبتل الیہ تبتیلا، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، فاتخذہ وکیلا، تم اس کو اپنا وکیل بنا لو. وکیل وہ ہوتا ہے جس پر اعتماد کر کے انسان اپنا معاملہ اس کے سپرد کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو، یعنی اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دو. وفوضت امری الیک، اور جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی ان کی باتوں پر کان نہیں دھرو، اگنور دیم. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح کا ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی، کس رسول کی طرف اشارہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ہر پارے میں ذکر ہے ان کا. تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا، یعنی جب فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو فرعون پکڑا گیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا شمار ٹھیک نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، کوئی بھی سیکریفائس ضائع نہیں جائے گی.
وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی صورت ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی خطاب ہے. اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی تھی، اور جب پہلی دفعہ یہ حکم آیا اور آپ لوگوں کو بتانے کے لیے نکلے تو تقریباً نصف دن تک بتاتے رہے. لوگ انکار کرتے رہے لیکن آپ پھر بھی پرسسٹنٹ تھے اور بتا رہے تھے ان کو. مبلغ کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، یہ بھی بتا دیا گیا کہ وثیابک فطہر، کپڑے پاک ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، ان میں اسمیل نہیں ہونی چاہیے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے کپڑے میلے کچیلے تھے. آپ نے فرمایا کہ اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں آتی جس سے اپنے کپڑوں کو دھو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ان سے کوئی بو آئے. کہاں یہ کہ ہم لوگ ایک ہی کپڑا کئی بار پہن لیتے، خصوصاً جو شادیوں پہ کپڑے پہنے جاتے ہیں اور بظاہر دیکھنے میں اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن جو ہی کسی کو قریب ہو کے ملے الامان والحفیظ، یعنی دل متلا جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا تضاد، دیکھنے میں اتنے چمکدار اور اتنے خوبصورت اور حقیقت ان کی اتنی گندی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ کسی کے کپڑے سے بو آئے یا کسی کی کسی بھی چیز سے بو آئے، منہ سے بو آئے یا جسم سے بو آئے یا کسی بھی طرح. تو ہمیں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے اور دین کا کام کرتے وقت اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس جیسے تیسے میلے کچیلے نکلے، اٹھے سو کے اور چل دیے پڑھانے یا لوگوں کو خیر کی بات بتانے کہ لوگ دائی کا حلیہ دیکھ کے بیزار ہو جائیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر مزید فرمایا والرجز فاہجر، گندگی سے دور رہیے، اس کو چھوڑ دیجیے. ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کیجیے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے. ولربک فاصبر، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجیے. پیچھے صبر کا حکم آیا فاصبر صبرا جمیلا، اور یہاں پر کیا ہے وَلِرَبِّكَ فاصبر. تو جب کوئی رب کے لیے صبر کر لیتا ہے پھر اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ بے حساب اجر، بے حساب. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخرکار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے. عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا. تم کیا جانو کہ وہ دوزخ ہے کیا جو نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار یعنی منافق اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سارا علم کسی کے پاس بھی نہیں. اس نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے علم جتنا ضرورت تھی، جتنا اس نے چاہا، لیکن سب نہیں دیا. اسی لیے اس کے لشکروں کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں پتا. اب اس وقت ہمارے آس پاس کیا گھوم پھر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم جاہل ہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے. تو یہاں 2 کردار سامنے دکھائے گئے. ایک وہ کردار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک آپ کے مخالفین کا ہے. تو اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کتنی بلند تھی، کتنی نکھری ہوئی تھی، اور دشمن جو تھے آپ کے یا منکر جو تھے
وہ کس شخصیت اور کردار کے مالک تھے، اور اس کے ساتھ وہ ڈیمانڈ بھی کرتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں پیغمبر بنا دیا گیا، یعنی آپ جیسے اس قابل ہوں کہ جن کو بنایا جائے. اللہ چنتا ہے کسی کی خوبی دیکھ کر، کسی کے دل کی بہترین حالت دیکھ کر، کیونکہ قلب محمد کو تمام انسانوں میں سے بہترین پایا تو اللہ نے آپ کو اپنے آخری نبی کے طور پر چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں. قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، یعنی جو جلد کام کرنا چاہے یا سستی کے مارے کچھ نہ کرے. ہر ایک کی چوائس ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں پھر پکڑ ہوگی. کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون. ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، کیوں تم جہنم میں جل رہے ہو. ذرا جواب کو انڈر لائن کیجیے. قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے. تو یاد رکھیے کہ بے نمازی سے اللہ کا کوئی عہد نہیں. آپ نے فرمایا جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی گارنٹی نہیں دیتا اس کو بخشنے کی. بے نمازی کا کوئی دین اور ایمان ہی نہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں. ابو درداء کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھے بغیر سو رہا ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک شخص کا کچلا ہوا سر دکھایا گیا تو فرمایا کہ یہ جس کا سر کچلا گیا یہ قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا حافظ تھا، لیکن قرآن سے غافل سو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا، یعنی عشاء کی یا فجر کی یا جو بھی یا دن کی، یعنی اس کو نماز کی فکر نہیں تھی، پرواہ نہیں تھی. تو خواہ کتنی بھی نیند آئی ہو لیکن ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کے الارم وغیرہ ہوں، آپ دوبارہ آسانی سے جاگ اٹھیں. دوسرا قصور کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کی بھوک کا خیال نہیں رکھتے. اصل میں جس کے پیٹ میں کھانا چلا جائے اس کو بھول جاتا کہ کسی اور کو بھی بھوک لگی ہے. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ اس کام میں ضرور ڈالنا چاہیے. نماز کے علاوہ حقوق العباد، خدمت خلق، صدقہ و خیرات، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بناتے تھے. یہ عجب دلچسپ مشغلہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ جہاں کہیں بیٹھو ریلیجن کے اوپر ڈسکس کرو، مولویوں کو برا بھلا کہو، آخرت کی باتوں کو جھٹلاؤ اور ان کا انکار کرو اور لوگوں کو ان کے بارے میں شک میں ڈال دو. تو ان لوگوں کا جرم یہی تھا جو جہنم میں بھیج دیے گئے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اسی چیز سے یقینی سابقہ پیش آ گیا تو مرتے سامنے نظر آ گئی. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک سے الگ الگ ہم کلام ہو. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے. یعنی قرآن کیا ہے؟ سب کے لیے ایک سبق. اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. اللہ ہم سب کو بھی بخش دے اور ہمیں اس رمضان میں لازماً تقویٰ عطا فرمائے. سورہ رحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. اس کے آئیڈینٹیفیکیشن مارک جو ہے وہ دوبارہ ویسا ہی بن جائے گا جیسے ابھی ہے. مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. پوچھتا ہے کب آنا ہے آخر وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا
اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ جی، جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کے دیدار میں کوئی مشقت نہیں ہوگی، بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا ہی کرو۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نمازوں کی پابندی کرے گا اس دن اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا۔ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى، مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اس سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، اسے بس نعمتیں دے کر اس دنیا کے باغ میں چھوڑ دیا گیا، اب جو جی چاہے کرے، دل چاہے تو اچھے کام کرے اور دل چاہے تو برے کرے اور آخر میں کوئی حساب نہ ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اس کی عبادت ہے، اور جو اس میں کامیاب نہیں ہوگا وہ حساب دے گا۔ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کہاں تھا؟ اس کا کوئی بھی مقام نہ تھا، یعنی وہ کسی کی پہچان میں نہ تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا وجود کہاں ہے، اس کی روح کہاں ہے۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کے، تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ یعنی جو ہمیں فیکلٹیز ملی ہیں دیکھنے کی، سننے کی، یہ بیکار میں نہیں ملی، یہ اللہ نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہیں، تاکہ ہم کائنات میں غور و فکر کریں، تاکہ ہم ہر چیز سے کوئی سبق لیں، عبرت پکڑیں اور اپنے رب تک پہنچیں۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، یعنی انسان کو، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پر جب کچھ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو اسے نبھاتے ہیں، جیسے صحابہ نے نبھایا، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت ایک بہت وسیع پیمانے پر آنے والا دن ہے اور جس میں طرح طرح کی مشکلات ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں،
اسی آیت کے تحت ہم نے یہ جو رمضان راشن کا پروگرام شروع کیا تھا کہ ہم انڈیویجولی الگ الگ اپنے اپنے طور پر کرتے ہوئے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ہمسائیگی میں پڑوس میں کوئی غریب ہوتا نہیں یا ہم دے نہیں پاتے. تو چونکہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے تو اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام شروع کرنا چاہیے کہ جس سے زیادہ لوگوں تک خیر پہنچ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس خیر میں حصہ ڈال سکیں. خواہ کوئی 5 روپے کے ساتھ ہی کیوں نہ حصہ ڈالے تو اس کا حصہ بھی اس میں چلا جائے اور وہ بھی اس آیت کے مصداق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر سکے. کیونکہ ہر شخص جب ایسی آیات پڑھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے عمل کرے، لیکن عمل کے لیے پھر کوئی فورم ہونا چاہیے، کوئی جگہ ہونی چاہیے، وقت ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، جب جا کر ایک بات ایک عمل میں ڈھلتی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور ان کو کھلا کر کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. یعنی جو آج دنیا میں دوسروں کے لیے خوشی کا سامان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں خوش رکھے گا اور اس صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، کرسٹل کلیئر. ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. تو گویا جو شخص مساکین محتاجوں کو اللہ کی خاطر کھلاتا ہے اور جو شخص تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہترین جزا عطا فرمانے والے ہیں. اور ایسی جزا کہ صرف کسی چیز کی تمنا ہی کرے گا تو اس کی خواہش پوری ہو جائے گی. اور پھر ان کی سروس کے لیے بہترین بچے دوڑ رہے ہوں گے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کم عمر کے ہوں گے اور ایسے جیسے موتی بکھرے میں ہوں. ان کو وہاں ایسی شراب سے پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، چست اور چاق و چوبند، کہ کسی طرح کی سستی نہ کریں اور ڈیلے نہ کریں، جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے. یعنی دنیا کے سرونٹس کی طرح بوڑھے نہیں ہوں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. ہر طرف ان کو دیکھ کے بھی ایک حسن کا سما ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ یقیناً کم تر درجے کا جو جنتی ہوگا، عام ایوریج جنتی، وہ ہوگا جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے. 1000. ہر خادم ایسے کام پر مامور ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا. یعنی 2 لوگ ایک کام نہیں کر رہے ہوں گے، الگ الگ کام کر رہے ہوں گے. اور پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. یعنی ہر لحاظ سے ان کو سجایا بنایا جائے گا. ہر نعمت جس کی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے موجود ہوگی. اور آخر میں بتایا کیا جائے گا، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ تو تمہاری کوشش کا بدلہ ہے. تو سستی چھوڑ دینی چاہیے اور اچھے اچھے کاموں کے لیے محنت کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، ذکر ذکر ذکر. رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو.
ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. یہ لوگ تو جلد حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. ان هذه تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو پھر دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ کچھ کرنے کی. سورۃ المرسلات یہ آخری سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے نماز مغرب میں پڑھائی تھی. سورۃ المرسلات. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان کی اماں ام فضل نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا. کہا اے بیٹے، تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلا دیا. یہ وہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک جھونکا آتا ہے، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں. کیسے کیسے کام کر رہی ہیں ہوائیں. اور پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. یعنی کچھ لوگ تو ڈر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، یعنی قیامت. جس رب نے ایک ہوا جیسی چیز کو اتنی قوت بخشی ہے تو وہ رب قیامت کے لانے پر پوری طرح قادر ہے. کیسی ہوگی قیامت؟ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے. اللہ اکبر، اتنے مضبوط جمے ہوئے پہاڑ دھنک جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے. اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی. کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا؟ فیصلے کے روز کے لیے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی دنیا میں آنے والے چھوٹے چھوٹے جو قیامتیں تھیں، جو عذاب تھے، ان سے سبق لو. کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقرر مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا؟ ہر چیز اسی کے اوپر ہو رہی ہے، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے، کتنے بڑے بڑے، اور تمہیں میٹھا پانی پلایا، پہاڑوں کے پاس ہی چشمے پھوڑ دیے اور ان سے بہترین پانی نکالا. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو قیامت کے دن کو نہ مانے اور اللہ کے احکامات کو نہ مانے. ان سے کیا کہا جائے گا؟ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. یعنی قیامت کے دن ایسی جہنم ہوگی، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. اللہ اکبر، یعنی پوری پوری بلڈنگ جتنی، جیسے ہائی رائزز ہوتے ہیں نا، تو ایسے ایک ایک چنگاری جہنم سے پورے پورے ہائی رائز کی طرح اٹھ رہی ہوگی، جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا وہ زرد اونٹ ہے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے.
متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. پھر کس چیز کی بات ہے؟ اعمال کی. ہاں انسان عمل کرے باقی اللہ کی رحمت ہو جاتی، لیکن اگر کوئی عمل ہی نہ کرے تو پھر تو اللہ کا غضب ہی آتا ہے. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کھاؤ اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر لوگ قرآن کو نہیں مانتے، اس کی تعلیم کے اوپر نہیں عمل کرتے، تو پھر کس اور چیز کو مانیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج سورۃ القیامت گزری ہے، اس پر پورا لیکچر موجود ہے. اسی طرح علامات قیامت کا بیان یہ کتاب ہے. اس میں بہت ساری صحیح احادیث سے علامتیں بیان کی گئی ہیں. ایک دفعہ پڑھنی چاہیے کتاب. پھر قیامت کا بیان، کیونکہ قیامت کیسی ہوگی، کس طرح آئے گا، سب کچھ اس کی تفصیلات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جو ہمیں دیکھنا ہے. تو جس چیز کو دیکھنا ہے اس کے بارے میں پہلے ہی جان لینا چاہیے اچھی طرح. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس طرح لڑکیوں کے لیے 1 سالہ ڈپلوما کورس 14 اگست کو شروع ہو رہا ہے، اگست سے اگست تک بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اسکول یا یونیورسٹی سے 1 سال کا آف لے کر اسٹڈیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہ لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی. الحمدللہ ٹیسٹ اور انٹرویو ان کے 2 اور 3 اگست کو ہوں گے، اور ان کی تعارفی کلاس جو ہے 14 اگست کو رکھی گئی ہے. لیکن جب ٹیسٹ انٹرویو ہوں گے اس وقت انہیں ڈیٹ بتا دی جائے گی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. عمر کی کم سے کم حد 18 سال ہے. 18 سال سے کم لوگوں کو داخلہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ سیریس نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. ہاسٹل کی سہولت موجود ہے لڑکوں کے لیے بھی، اور تعلیم کم از کم اے لیول یا انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی کوئی بھی چیز ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.